ناظرین، داتا صاحب کی حدود سے 14 سالہ آمنہ کو اغوا کیا جاتا ہے اور اس کو کچے سے یعنی کہ ہماری پنجاب پولیس بازیاب کروا کے یہ ماموں سے لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد داتا صاحب آ جاتی. عظمیٰ نامی ایک عورت جو ہے اس کو ملتی. اس نے کہا آپ ایسے کریں کہ آپ میری بیٹی بن جائیں. یہ کوئی نشاور چیز پلا کوئی کسی قسم کی، وہ کہتی ہے کہ ایسے پہلے بادام تھے، یہ تھا، بیچ میں کوئی بھنگ شنگ تھی، تو ٹرین پہ بٹھا کے تو مجھے لے گئے سندھ. کوئی شادی وغیرہ کرنا چاہ رہے تھے، کسی پٹھان کو بیچنا چاہ رہے تھے، کوئی اس طرح کا کوئی وہ معاملہ کر رہے تھے، تو بچی نے ان کی باتیں سن لی تھیں. اس نے موقع پا کے وہاں سے کسی وقت اس نے اپنے موبائل سے ٹیلی فون کیا. تھوڑی سی بھنک لگ چکی تھی تو وہ وہاں سے لوگ بھاگ گئے. یہ لڑکی ادھر ہی رہی. لڑکی کو ہم نے ریکور کیا. ناظرین، داتا صاحب کی حدود سے 14 سالہ آمنہ کو اغوا کیا جاتا ہے اور اس کو کچے سے یعنی کہ ہماری پنجاب پولیس بازیاب کروا کے فیملی کے سپرد کیا جاتا ہے. اب یہ آمنہ 14 سال کی لڑکی ہے، گھر سے کیسے داتا صاحب پہنچتی ہے اور داتا صاحب سے پھر کچے کے علاقے میں کون لے کر جاتا ہے آمنہ کو، اس کی ساری حقیقت جانیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں داتا دربار کے انویسٹیگیشن انچارج سکلین کوندل صاحب. سر السلام علیکم، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. اچھا سر، یہ بتائیں جو یہ آمنہ ہے اس کی عمر کتنی ہے اور یہ گھر سے کیسے آئی اور یہاں سے پھر داتا صاحب سے کچے کے علاقے میں کیسے پہنچی؟ پیارے بھائی، یہ معاملہ کچھ اس طرح کا تھا کہ یہ آمنہ کا باپ جو ہے اس کو بچپن میں ہی چھوڑ جاتا ہے. والدہ اس کی جو ہے وہ وفات پا چکی ہوتی ہے. تو یہ اپنے ماموں کے ہاں رہتی ہے. اس کے 4 ماموں ہیں، ایک خالہ ہے، ان کے پاس رہتی تھی. یہ ماموں سے لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد داتا صاحب آ جاتی. داتا صاحب جب آ جاتی ہے تو یہاں یہ بیٹھی ہوتی ہے. تو اس کو اس کے بقول کے عظمیٰ نامی ایک عورت جو ہے اس کو ملتی ہے. عظمیٰ نامی کوئی عورت، کوئی گینگ کی شکل؟ ہاں، اس میں ملتی ہے. اور اس کی عظمیٰ کی جو عمر یہ بتاتی ہے کہ 30-35 سال یا تقریباً 40 سال سے کم. وہ اس کو اپنی پیار کے جھانسے میں، اپنے پیار محبت کی اس کو کہانی ڈالتی ہے. پھر اس کو کہتی ہے کہ آپ میری بیٹی بن جائیں. تو یہ بھی اس کو اپنی حقیقت بتاتی ہے کہ میں ایسے سے لڑ کے آئی ہوں تو میں واپس نہیں جانا چاہتی. میں جاؤں گی تو ہو سکتا ہے میرا ماموں مجھے کچھ کر نہ دے. تو اس نے کہا آپ ایسے کریں کہ آپ میری بیٹی بن جائیں تو میں آپ کو اپنے پاس رکھوں گی بیٹیوں کی طرح. تو آپ میرے ساتھ چلیں. بچی تھی، کم عمر بچی تھی، اس کی بہکاوے میں آ گئی. یہ اس کو پہلے یہاں سے لے کے جاتی ہے شیخو پورہ کسی جگہ پہ. شیخو پورہ جب لے کے جاتی ہے تو پھر وہاں جا کے 1-2 دن یہ رہتے ہیں. وہاں اس کے ساتھ اور بھی اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی ہوتا ہے. یہ ان دنوں میں یہ کافی گرمی تھی. تو یہ وقوعے سے جب یہ ہمارا مقدمہ درج ہوا ہے اس سے یہ 8 دن پہلے کی بات. جی. تو 8 دن پہلے کی یہ بات جو تھی وہ تھی، ہمیں تب پتہ چلا جب یہ تھوڑی سی وہاں سے جب نکلتے ہیں اس کو سردائی پلاتے ہیں نا. یہ کوئی نشاور چیز پلا کوئی کسی قسم کی، وہ کہتی ہے کہ ایسے پہلے بادام تھے، یہ تھا، بیچ میں کوئی بھنگ شنگ تھی، تو مجھے چکر آنا شروع ہو گئے، مجھے نیند غنودگی سی ہوگی. تو یہ مجھے لے کے وہاں سے ٹرین پہ بٹھا کے تو مجھے لے گئے سندھ. کچے کے علاقے؟ کچے کے علاقے میں. کچا اس سے بالکل قریب ترین علاقہ تھا. وہ نشورہ فروز ہے، پٹی زن تھانہ کے قریب، بلکہ وہ سارا علاقہ کھلا علاقہ تھا. یہ جہاں کہتی ہے مجھے لے گئے ہیں، وہاں آم کے درخت تھے، باغ ٹائپ تھا. وہاں ایک کمرہ تھا، گھر بنا ہوا تھا چھوٹا سا. وہاں اس کو لے گئی ہے. اس کو جا کے مائل کرتی رہی ہے کہ میں نے جو ہے نا تمہاری شادی، پہلے تو کہتی میں نے اپنے بھانجے سے کرانی ہے. پھر اس نے کہا کہ میں نے تمہاری شادی جو ہے نا ایک پٹھان ہے اس کے ساتھ کرانی ہے. بچی کا ذہن کام کیا کہ اگر میں ابھی اس کو کچھ کہوں گی تو ہو سکتا ہے یہ مجھے نقصان پہنچائے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں گی میں کروں گی. تو یعنی کہ سمجھ گئی تھی. 13 سال کی بچی. بچے آج پتہ ہے کہ ہوشیار ہیں آج کل کے بچے. وہ اس نے موقع پا کے وہاں سے کسی وقت اس نے اپنے موبائل سے ٹیلی فون کیا اپنے گھر والوں کو.
گھر والوں کو گھر والوں کو یہ گھر والوں کا نمبر تھا بچے اس کو یاد تھا اس کو. اس نے جب یہ گھر والوں کو نمبر کیا تو ظاہری بات ہے بندہ پریشان ہو جاتا ہے. تو اس کے ماموں نے ایک مقدمہ درج نہیں کروایا تھا پہلے, وہ اس خوف سے یا اس شرم سے کہ میں لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ آپ کی بھانجی جو ہے وہ پتہ نہیں کدھر چلی گئی ہے. بہرحال یہ تھوڑی سی میڈیا پہ بات گردش کی تو ہمارے ایس ایچ او صاحب جو ہیں اپنا شہر یار, وہ ان کے تھانے دار کی مدیت میں یہ مقدمہ درج ہو گیا. تفتیش میرے پاس آ جاتی. ٹھیک ہے. افسران ہماری ایس پی صاحبہ جو ہیں نزلہ صاحبہ, وہ ماشاءاللہ بڑی اسکروٹنی کرتی ہیں ان معاملات میں. ہمارے جو سی سی پی صاحب ہیں بلال صدیقی مینا صاحب, اور ہمارے ڈی آئی جی صاحب ذیشان اصغر صاحب, نوید صاحب جو ہمارے ایس ایس پی صاحب ہیں, یہ جو مقدمے 363 کے ہوتے ہیں نا, ان پہ بہت اسکروٹنی کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. تو خیر منزہ صاحبہ نے ہمیں کہا کہ یہ فوری طور پہ آپ اس ٹاسک کو اویل کریں. میں نے پھر اپنا یہاں سے ٹیم کو تشکیل دیا. شفقات اے ایس آئی ہے, کمانڈو لڑکا ہے لیکن بہت محنتی ہے, دلیر ہے, اس کے ساتھ ٹیم بنا کے میں نے وہاں بھجوائی. تو ادھر نشورہ میں بھجوانے کے بعد وہاں کی پولیس نے, سندھ پولیس نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا. لیکن ان کو کچھ تھوڑی سی بھنک لگ چکی تھی تو وہ وہاں سے لوگ بھاگ گئے. یہ لڑکی ادھر ہی رہی. لڑکی کو ہم نے ریکور کیا. لڑکی سے پوچھا کہ آپ سے ساتھ کسی نے کسی قسم کی زیادتی تو نہیں کی. تو بہرحال اس لڑکی نے کہا مجھے زیادتی نہیں, لیکن یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کو میں نے ظاہری بات ہے اس نے کوئی پیسے پوسے یا ایسی کوئی بات ہوگی یا بیچنے کا پروگرام بنایا تھا, واللہ عالم. اس کے بغول کے وہ جو جب وہ کام نہیں ہوا, پولیس وہاں پہنچتی ہے تو وہ وہاں سے, کیونکہ کھلا علاقہ ہے, کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں بڑا گنجان وادیوں میں تو لوگ ایک دوسرے کو جان رہے ہوتے ہیں. تو وہ ادھر سے پھر یہ جب بچی کو چھوڑ کے بھاگے ہیں, جا کے ہم نے بچی ریکور کی ہے. ریکور کرنے کے بعد پھر وہاں کے جو نشیروں کے جو ایس ایچ او تھے, انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا. ہمیں جو ہمارے جو تھانے دار اور ہمارے جوانوں کو وہاں اس نے ایک گیسٹ ہاؤس میں لیڈیز پولیس ہمارے ساتھ تھی, جس کو وہ ٹھہرایا اور اپنے 2 ڈالے اس گیسٹ ہاؤس کے باہر ان تھانے داروں کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیے, تاکہ کوئی کہ وہ علاقہ بھی ایسا ہے, کچے کا علاقہ ہے, تو ڈینجرس علاقہ تھا. تو اس لیے پھر وہ انہوں نے ان کو پورا تحفظ فراہم کیا. پھر ہم اگلے دن بچی کو لے کے ہم یہاں آ جاتے ہیں اور بچی کو بحفاظت الحمدللہ رب العالمین. یہ بتائیے گا, جو اغوا کرنے والی خاتون ہے جس کا نام عظمیٰ ہے, اس کے خلاف کیا ہوا؟ یہ پکڑی گئی ہے یا یہ موقع سے ہی فرار ہو چکی؟ یہ موقع سے فرار ہو چکی ہے. ہو سکتا ہے اس کا نام عظمیٰ نہ ہو, لیکن ہاں اپنا نام تھا. لیکن وہاں کا جو ایس ایچ او ہیں ان سے میرا روزانہ اس موضوع پہ میری بات ہوتی ہے. بہرحال وہ عنقریب انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچے. جی اچھا ثقلین بھائی, آپ کو یہاں پر بیٹھے ظاہر سی بات ہے, یہ ایک سمجھ لیں کہ یہاں سے وہ بچے گھروں سے بھاگ کے آتے ہیں, اور زیادہ تر ایف آئی آریں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 365 کی ہوتی ہے, اغوا کی ہوتی ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہاں پر بچے زیادہ گھر چھوڑ کر آ جاتے ہیں اور اس طرح کے کیسز آپ کے پاس زیادہ آ رہے ہیں, کیا کہیں؟ پیارے بھائی بات پتہ کیا ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نگہداشت, ماں باپ کی لاپرواہی, ماں باپ کا بچوں کو آزاد رکھنا, یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. یہاں بچے آتے ہیں, یہاں سے مسنگ ہو جاتے ہیں. ماں باپ کئی دفعہ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں چھوٹے بچوں کا, جو وہ مسنگ ہوتے ہیں تو پھر مسنگ ہونے کے بعد وہ جو ہے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. ہم الحمدللہ اب ہمارے 1-2 کیسز باقی رہ گئے ہیں, جو ہمارا جو ٹاسک ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم پورا کریں گے. لیکن یہاں اکثر ایسا جو بھی بندہ بچے لڑ کے آتے ہیں گھر سے, وہ داتا صاحب اس لیے جگہ پہ آ جاتے ہیں یہاں کھانے پینے کو چیزیں مل جائیں گی تو داتا صاحب جی مل جائے گی. میرے ساتھ اے ایس آئی شفاقت موجود ہیں, جو کہ دبنگ آفیسر ہیں, اور کچے کے علاقے سے بچی کو, جس کی عمر تقریباً 14 سال ہے اور ان کا نام آمنہ ہے, وہاں سے بازیاب کر کے لاہور لے کر آتے ہیں, ان کی فیملی کو سپرد کرتے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے یہ جو ان کو ملا ایس پی صاحبان کی طرف سے, تو کیسے انہوں نے جو ہے نا اس ٹاسک کو کور کیا. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟
سے آپ کو انفارمیشن ملی کہ بچی وہاں پہ موجود ہے اور بچی کو لینے کیسے گئے؟ بچے کا علاقہ ہے کہ سمجھ لیں کہ بہت خطرناک اور ڈینجرس علاقہ ہے، لوگ جاتے ہیں جاننے بھی پہلے سوچتے ہیں کہ کچے کے علاقے میں ہم جا رہے ہیں۔ سر اصل میں نا ہمارے جو افسران ہیں ڈی اے جی صاحب انویسٹیگیشن اور ایس ایس پی صاحب اور ہماری ایس پی صاحبہ جو ہیں یہ اس معاملے میں بڑے اسٹرکٹ ہیں کہ جو بھی اس طرح کے کرائم ہوتے ہیں ان کے بارے میں وہ پرسنلی طور پہ وہ ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے گوندل صاحب، ہمارے اسکرین گوندل صاحب انچارج انویسٹیگیشن ہے داتا دربار کے، وہ بڑے اچھے آفیسر ہیں ہمارے، ان کو ایک ٹاسک دیا تھا کہ یہ بچی جو اغوا ہو کے ادھر گئی ہے تو وہ آپ نے لے کے آنی ہے۔ تو گوندل صاحب نے پھر ایک ٹیم تشکیل دی جس کا مجھے انچارج بنایا اور میرے ساتھ لیڈی کانسٹیبل اور تمام باقی لوگ جو گئے تھے ہم لوگ وہاں پہ۔ تو بچی جو ہے وہ یہاں سے اغوا ہوئی تھی، وہ ایک عظمیٰ نام کی عورت تھی جو اس کو ورگلا کے وہاں پہ لے کے گئی تھی۔ تو وہاں پہ جا کے تو وہ اس کی کوئی شادی وغیرہ کرنا چاہ رہے تھے، کسی پٹھان کو بیچنا چاہ رہے تھے، کوئی اس طرح کا کوئی وہ معاملہ کر رہے تھے۔ تو بچی نے ان کی باتیں سن لی تھیں، تو وہ پھر بچی نے نا چھپ کے کسی سے تو وہ کال کی، اپنے رابطہ کیا یہاں پہ اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ تو وہ پھر ہمیں انفارمیشن ملی، پھر ہم یہاں سے گئے، تو وہاں سے پھر ہم اس کو بازیاب کروا کے لے کے آئے ہیں۔ وہ بڑا ٹف ٹاسک تھا، لیکن وہ ظاہری بات ہے جب آپ وہاں پر گئے وہاں کا ماحول کیسا تھا؟ ظاہر سی بات ہے کچے کا علاقہ ساتھ ہی لگتا ہے، تو جب آپ کو پتہ چلا کہ بچی وہاں پہ ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ لوگ ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا جانے میں جھجکتے ہیں کہ یار وہ علاقہ خطرناک ہے؟ سر اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ، میں ایلیٹ کوالیفائڈ بھی ہوں اور کمانڈو کورس کیا ہوا ہے، تو یہ ہماری ٹریننگ میں شامل ہے یہ چیزیں، اور جب ہم پولیس میں بھرتی ہوتے ہیں تو یہ ہمارا ٹاسک ہوتا ہے کہ اپنے سے زیادہ اگلے کی کیئر کرنی ہے، تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جانا پڑتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے سر اس طرح کے جو ٹاسک ملتے ہیں پھر ہم نہیں کرنے ہوتے ہیں، اس کے لیے کہ انہوں نے باہر سے تو بندے نہیں بلوانے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ دبنگ آفیسر موجود ہیں، شفاقت نام ہے ان کا، اور تھانہ داتا دربار میں اس ٹائم یہ تعینات ہے، اور بڑی بات ہے بڑی بہادری کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے 14 سالہ بچی کو وہاں سے ریکور کیا اور لاہور واپس لے کر آئے، کیونکہ کچے کا علاقہ ہے اور کچے کے علاقے میں اکثر ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ویڈیو کوئی نہ کوئی وائرل ہوتی رہتی ہے کچے کی۔ ناظرین، یہ جو آج کی ویڈیو تھی اور یہ ریکارڈنگ تھی یہ ان ماں باپ کے لیے خاص طور پر ہے کہ اپنے بچوں پر زیادہ ٹارچر نہ کیا کریں، تشدد نہ کیا کریں۔ بچے اسی طرح گھر چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں داتا صاحب، اور زیادہ تر اپنی بہنوں بچیوں پر بھی نظر رکھا کریں کہ وہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز تو نہیں کر رہی، کوئی موبائل پہ مصروف تو نہیں ہے، کیونکہ آج کل دور جو چل رہا ہے پیار محبت کا، اور اسی طرح پھر ورغلا کر لڑکے بلا تو لیتے ہیں لیکن یہاں پر مس یوز کر کے لڑکے بھاگ جاتے ہیں، پھر لڑکی مجبور ہو جاتی ہے، پھر وہ نہ تو گھر جا سکتی ہے نہ اپنی فیملی کے ساتھ رابطہ کر سکتی ہیں، تو یہاں پر پھر لوگ ان کو یعنی کہ ان کا الٹا فائدہ اٹھا کر یہاں سے اغوا کر لیتے ہیں۔ تو خاص طور پر ان ماں باپ سے بھی یہ میسیج ہے میرا کہ اپنے بچوں پر نظر رکھا کریں اور تشدد نہ کیا کریں، پیار سے سمجھایا کریں اپنے بچوں کو۔ مجھے دیجیے اجازت، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔